السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول عشق دلبرم کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ گھر آئی تو سب گھر والے بارات لے کر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ان سب نے نکلنا تھا۔ وہ بنا کسی کو مخاطب کیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ اندر سے بند کر کے وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ جو فیصلہ اس نے کیا تھا وہ آگے کیا رنگ لائے گا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس وقت وہ خود کو سمجھ چکی تھی۔ یا اسے کلب چاہیے تھا یا پھر اس نے زندگی ہی نہیں جینی تھی۔ جانتی تھی اس کے گھر والے اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس نے قلم اور پیپر اٹھایا اور اس پر اپنے دل کی بات حقیقت بیان کر دی۔ اگر اس کے نصیب میں قلب نہیں تھا تو اس زندگی کا کیا کرتی؟ وہ اس کی پہلی محبت تھا۔ عورت کبھی اپنی پہلی محبت نہیں بھلا سکتی۔ جو شخص اس کے دل میں اتر جائے تا قیامت اس کے دل میں ہی رہتا ہے۔ دل کے گھر میں کسی اور کو بسانا ناممکن ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے دل میں قلب کو بسا چکی تھی۔ وہ یہ قدم بے حد مجبوری میں اٹھا رہی تھی۔ اس وقت قلب پر اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے اس کے علاوہ زندگی کا جیسے اور کوئی مقصد ہی نہ تھا۔ اس نے اسے چیلنج کیا تھا، اگر وہ اس سے محبت کرتی ہے تو پھر اس پر اپنی محبت ظاہر کرے، اور وہ ایسا کرنے کو تیار تھی۔ اگر اس طرح سے قلب کو اس کی محبت پر یقین آ جاتا تو اس سے یہی منظور تھا۔ پیپر پر تحریر لکھ کر اس نے اپنے بیڈ پر رکھی۔ نہ تو اس میں حوصلے کی کمی تھی اور نہ ہی وہ کسی چیز سے خوفزدہ تھی۔ اس نے ایک نظر فروٹس کی ٹوکری پر رکھی چھری پر ڈالی۔ پرسرار سے مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ اس نے ٹوکری پر رکھی چھری کو اٹھایا اور پھر اپنے بازو سامنے کیا۔ کافی ڈفرینٹ تجربہ تھا، لیکن اگر وہ زندہ بچ گئی تو قلب اس کی محبت پر یقین نہیں کرے گا۔ اس نے ہاتھ اس انداز میں کاٹا کہ زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہے۔ اگر زندہ بچ گئی تو آپ کو لگے گا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، اسی لیے مجھے یہ کام کافی سمجھداری سے کرنا ہوگا۔ لیکن ایسے نہیں، ایسے تو سب کو یہ لگے گا کہ میں محبت میں ناکام ہو کر ایسا قدم اٹھا رہی ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں تو یہ سب کچھ صرف اور صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کر رہی ہوں کہ میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور میری محبت کوئی ڈرامہ نہیں اور نہ ہی یہ کوئی وقتی جذبات ہیں۔ اس نے اپنا فون اٹھا کر قلب کو فون کیا۔ یہ اتفاق تھا یا کچھ اور؟ آئینے کے سامنے کھڑا قلب اپنی تیاری مکمل کر رہا تھا۔ اس کا فون آتا دیکھ کر اسے مسکرا کر فون اٹھا لیا تھا۔ شاید اب تک وہ سمجھ گئی تھی کہ اس نے کافی غلط فیصلہ کیا ہے۔ شاید وہ اپنی غلطی کی معافی مانگنے والی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ اسے یہ کہے کہ یہ بات وہ اپنے تک محدود رکھے، اس کے بھائی کو شامل نہ کرے۔ وہ خود بھی یہی سمجھانا چاہتا تھا۔ السلام علیکم، مجھے خوشی ہوئی کہ تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی۔ اب اچھے بچوں کی طرح اپنی پڑھائی پر دھیان دو اور اپنے آنے والی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرو۔ فضولیات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس سے زیادہ دیر تک بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے سیدھا موضوع پہ آیا۔ میں یہ سب کچھ کہنے کے لیے فون نہیں کیا، میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں کہ میں اپنی کلائی کاٹنے جا رہی ہوں، اور بالکل فکر نہ کریں، میں اس انداز میں کاٹوں گی کہ زندہ نہ بچوں، کیونکہ اگر زندہ بچ گئی تو آپ کو پھر لگے گا کہ میں صرف ڈرامہ کر رہی ہوں، لیکن میرے مرنے کے بعد آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے نا کہ میں نے آپ کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے، اسی لیے میں آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے جا رہی ہوں۔ آئی لو یو، جتنا پیار میں آپ سے کرتی ہوں اتنا کوئی نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور میرے مرنے کے بعد خبردار جو دوسری شادی کی، کیونکہ اگر آپ میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنے کو تیار نہیں ہیں، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ میرے جانے کے بعد آپ میری جگہ کسی اور کو دیں۔ آپ کی دوسری بیوی یا تو شزرا بنے گی یا پھر کوئی بھی نہیں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور خوش رہنے کی کوشش کیجیے گا، باقیوں کو میری محبت کا ثبوت مل جائے گا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ قلب نے ایک نظر فون کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلاتا فون بیڈ پر پھینک کر ایک بار پھر سے اپنی تیاری مکمل کرنے لگا۔ سب لوگ تیار ہیں، بس 10 منٹ میں ہم لوگ نکلنے والے ہیں۔ شزرا کو بلاؤ، کب سے کمرے میں گھسی ہوئی ہے۔ 10 بار ملازمہ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا چکی ہے، لیکن مجال ہے یہ لڑکی باہر نکلی ہو۔ ماما سب کی تیاری دیکھتی ایک بار پھر سے شزرا کو ڈھونڈنے لگی، اور اس بار بھی ملازم نے یہی بتایا تھا کہ دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا تو شہریار کے پاس آئی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، اب شہریار کے علاوہ شاید ہی اسے کسی اور کی بات ماننی تھی، اور جب گھر آئے تھے تب اس کا موڈ کافی اچھا تھا۔ گھر میں
کمرے میں جاتے ہوئے ماما نے صرف اتنا ہی کہا کہ تیاری کرو، 12 بجنے میں بس تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے۔ وہ بنا کچھ بھی بولے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی اور اب ماما کو پریشانی ہو رہی تھی کہ وہ تیار بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ دروازہ کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اسی لیے شہریار کو اس کی شکایت کرنے آ گئی۔ ماما آپ ریلیکس ہو جائیں، میں خود جا کر دیکھتا ہوں، آپ ان لوگوں پر دھیان دیں۔ وہ انہیں مہمانوں کی طرف متوجہ کرتا خود تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ اس نے دوبارہ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اب اسے بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ اس نے زیادہ وقت ضائع کرنے کے بجائے ڈپلیکیٹ کی سے دروازہ کھولا اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا اور زمین پر پڑی اپنی بہن کے بے جان وجود کو دیکھتا تڑپ کر اس کے پاس آیا۔ زمین پر خون کی لمبی لمبی لکیریں نہ جانے کس طرف سفر کر رہی تھی۔ وہ اپنے ہوش و حواس بھلا کر بیٹھا تھا۔ اس کی بہن جو زندگی بھرپور طریقے سے جیتی تھی، وہ زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیسے کر سکتی تھی؟ اس کا ہاتھ بے شمار سرخ لکیروں سے بھرا ہوا تھا۔ بے شمار زخموں نے اس کے بازوؤں کو پوری طرح سے کور کر رکھا تھا۔ اس کے بازو پر کچھ لکھا ہوا تھا لیکن اس وقت وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ کچھ سمجھ پاتا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ دبا ہوا تھا جسے دیکھنا یا سمجھنا اس وقت شہریار کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے اسے اٹھایا اور تقریباً بھاگتا ہوا گاڑی کی جانب آیا۔ اسے اس طرح سے دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے تھے۔ شزرا کا بے جان وجود اس کے بازوؤں میں تھا۔ شزرا کی حالت دیکھ کر ڈرائیور نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اچانک کیا ہو گیا یہ سمجھنا ان سب کے لیے بے حد مشکل تھا۔ شزرا کی حالت دیکھ کر ماما کی حالت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ وہاں موجود تقریباً سبھی لوگ سمجھ چکے تھے کہ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن شزرا جیسی لڑکی اور ایسا قدم ممکن ہی نہیں تھا۔ کیوں اٹھایا تھا اس نے اتنا خطرناک قدم؟ آخر کیوں اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا؟ وہ لوگ ہسپتال پہنچے تو جلدی سے شزرا کا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا کیونکہ اس ہسپتال میں شہریار کا بہت عزیز دوست تھا جو ڈاکٹر کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ وہ شزرا کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، جس کی وجہ سے پولیس کیس بننے کے بجائے شزرا کی حالت پر غور کرنا زیادہ بہتر سمجھا گیا۔ ڈاکٹر نے شہریار کے ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑایا جو اس نے شزرا کی مٹھی سے نکال کر اسے دیا تھا۔ شہریار وہیں بیٹھا ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں شزرا قادر اپنی مرضی سے خودکشی کرنے جا رہی ہوں کیونکہ میں جس سے محبت کرتی ہوں اسے میری محبت پر یقین نہیں، اسی لیے میں اس کا نام اپنی کلائی پر لکھ کر اپنی محبت کو امر کرنے جا رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں اس کی نظر میں میری حرکت ایک بچکانہ اور بے وقوفی بڑی حرکت ہوگی، لیکن میں اپنی محبت کو اور کسی طریقے سے ثابت نہیں کر پا رہی۔ اس شخص کو میری محبت پر یقین نہیں آ رہا اور اسے یقین دلانے کے لیے میں اس حد تک جا رہی ہوں۔ مجھ پر کسی کی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی بھی انسان میری موت کی وجہ نہیں ہے۔ میری موت کی وجہ میری ناکام محبت ہے اور میری دعا ہے کہ ہر لڑکی کی محبت کامیابی کے مراحل طے کرے، لیکن شاید میری محبت کی نصیب میں کامیابی نہیں لکھی تھی۔ شہری بھیا، میں آپ سے اور ماما سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آئی ایم سوری، کسی اور کی محبت کے لیے آپ لوگوں کی محبت کو امتحان میں ڈال رہی ہوں۔ ہو سکے تو اپنی لاڈلی کو معاف کر دیجیے گا، آپ کی شزرا۔ شہریار نے اپنے ہاتھ میں موجود اس کا کاغذ پر لکھی تحریر کو پڑھا۔ اندر اس کی لاڈلی بہن کا آپریشن چل رہا تھا۔ وہ یہاں باہر بیٹھا ہاتھ میں کاغذ لیے مسلسل کاغذ پر لکھی تحریر کو پڑھ رہا تھا۔ اس نے بہت بار اس کو پڑھا۔ آخر کون تھا وہ شخص جس کے لیے اس کی بہن نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، جس کی محبت میں اس کی بہن اس حد تک چلی گئی کہ اپنی زندگی ہی ختم کر دینا چاہتی ہے؟ اس کا دماغ بالکل کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ شخص وہ مسلسل سوچے جا رہا تھا۔ آخر کس کو اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتی تھی؟ کس پر ظاہر کرنا چاہتی تھی اپنی محبت کو؟ وہ تو کسی بھی لڑکے سے بات تک نہیں کرتی تھی، کسی انجان کی طرف دیکھتی تک نہیں تھی۔ شہریار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر کون ہو سکتا تھا وہ انسان؟ کیا اس کی یونیورسٹی میں کوئی ایسا شخص تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی؟ وہ محبت میں اس طرح کے قدم اٹھا لینے والوں کو بے وقوف کہتی تھی، تو اتنی بڑی بے وقوفی وہ خود کیسے کر سکتی تھی؟ اس نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ کون تھا وہ شخص جسے اس کی محبت پر یقین نہیں تھا؟ اس نے اپنے بازو پر اس شخص کا نام لکھا تھا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر نے اسے بتا دیا کہ اس خط میں کس کا ذکر کر رہی ہے۔ شہریار نے سوچ لیا تھا اسے چاہے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر وہ اس شخص کو اس کی بہن کی زندگی میں ضرور لائے گا۔ وہ اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر ہر حد پار کر جائے گا۔ اگر اپنی بہن کے لیے اسے اس شخص کے پیر بھی پکڑنے پڑے تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جس شخص کے لیے اس کی بہن اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے، یقیناً وہ اسے بے حد چاہتی ہے۔ شہریار اپنی بہن کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اسے پتا تھا تو صرف اتنا کہ اس شخص کے لیے اس کی بہن نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اگر اس شخص کو اس کی بہن کی محبت پر اعتبار نہ تھا تو وہ خود اس کے پاس چلا جائے گا، اسے بتائے گا کہ اس کی بہن نے اپنی زندگی تک خطرے میں ڈال لی ہے
وہ اسے بتائے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ یقیناً وہ اس شخص اس کی محبت پر یقین کرے گا اور آخر یقین نہیں کرے گا تو شہریار اسے مجبور کر دے گا۔ غالب صاحب، بارات کتنے بجے تک آنے والی ہے؟ وہ لوگ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ مغرب کی اذان سے پہلے رخصتی کر دیں گے، لیکن یہاں تو بارات کا نام و نشان نہیں اور لوگ مغرب کی نماز بھی ادا کر کے واپس جا چکے ہیں۔ غالب صاحب کے جاننے والے نے پوچھا تھا۔ جی بس آنے ہی والی ہوگی بارات، پتہ نہیں شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ میں شہریار کو فون کر کے پوچھتا ہوں، اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہوگا۔ میں بات کرتا ہوں۔ شہریار نے 3 گھنٹے پہلے فون کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ گھر سے نکلنے والے ہیں، کہیں راستے میں ہی ہوں گے۔ غالب صاحب پریشانی سے بولے، راستے میں ہوتے تو اب تک آ چکے ہوتے، اتنا بھی دور نہیں ہے قادر صاحب کا گھر آتے ہوئے 3 گھنٹے لگ جائیں۔ آپ فون کر کے پوچھیں کہ یہ لوگ کہاں رہ گئے ہیں، مہمان آ چکے ہیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہنے لگے، ہاں میں شہریار کو فون کرتا ہوں، آپ لوگ جائیں مہمانوں کو سنبھالیں، تب تک میں شہریار سے بارات کے متعلق پوچھ کر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ غالب صاحب انہیں کہہ کر باہر نکلے اور آ کر شہریار کو فون کرنے لگے، لیکن دوسری طرف سے کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا اور غالب صاحب کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے بابا، سب خیریت تو ہے نا؟ آپ کافی پریشان لگ رہے ہیں۔ لوگ بارات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ بارات کیوں نہیں آئی۔ وہ ان کے پاس آ کر پوچھنے لگا، پتہ نہیں بیٹا، اب تک تو بارات کو آ جانا چاہیے تھا، لیکن اب تک شہریار کی کوئی خبر نہیں اور شہریار فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ تمہارے پاس شہریار کے کسی دوست یا فیملی ممبر کا نمبر ہے تو مجھے دو، میں اسے فون کر کے پوچھتا ہوں۔ غالب صاحب کافی پریشان لگ رہے تھے۔ پاپا میرے پاس تو نہیں، لیکن ڈائری میں شہریار کے کسی عزیز دوست کا نام لکھا ہوا ہے، میں لے کر آتا ہوں، آپ بات کر لیں۔ غالب نے ان کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے تو کہا، تو غالب صاحب نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے پاس شزرا کا بھی نمبر تھا، لیکن شزرا کا نمبر دینا اسے ہرگز مناسب نہ لگا۔ بارات کا اب تک نہ آنا ان کی پریشانی کی وجہ تھا۔ لوگ باری باری آ کر ان سے بارات کے متعلق سوال کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ باہر بیٹھا مسلسل یہی سب کچھ سوچ رہا تھا جب ڈاکٹر نے کمرے کے باہر قدم رکھا۔ وہ بے چینی سے اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس آیا تھا۔ احمد بتاؤ میری بہن کیسی ہے؟ اس کے ہاتھ سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا، تم نے سب کچھ ہینڈل کر لیا نا؟ وہ احمد کو دیکھتے ہوئے لپک کر اس کے پاس آیا تھا۔ ہاں شہریار، ہم نے خون روک لیا ہے، خون کافی زیادہ ضائع ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے کوشش جاری رکھی ہے، اب حالات بہتر ہیں۔ کلائی کو اس انداز میں کاٹا گیا ہے کہ جان بچانا تقریباً ناممکن تھا، ہم نے بہت مشکل سے اس کی جان بچائی ہے۔ شہریار، اس بے وقوف لڑکی نے اپنے ہاتھ کو 6 جگہوں سے کاٹا ہے، اس کی نس بہت متاثر ہو چکی ہے، اتنی مشکل سے اس لڑکی کی جان بچائی ہے کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آج کچھ بھی ہو سکتا تھا اسے۔ مجھے شیزا جیسی لڑکی سے اس طرح کی بے وقوفانہ حرکت کی کوئی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ جو کل تک خود محبت کو ایک مذاق کہتی تھی، خود کس طرح سے اپنی زندگی برباد کرنے جا رہی تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ شزرا ہی ہے۔ اس بے وقوف لڑکی نے اس لڑکے کا نام اپنے ہاتھ پر لکھا ہے۔ بتاؤ مجھے، آخر یہ لڑکا ہے کون جس کے لیے وہ اس حد تک چلی گئی؟ بتاؤ مجھے، کیا تم کسی کلب کو جانتے ہو؟ اس سے پہلے کہ شہریار اس سے پوچھتا کہ شزرا کی کلائی پر کس کا نام لکھا ہے، احمد نے خود ہی بتا دیا، لیکن یہ نام جان کر شہریار کو جھٹکا لگا تھا۔ مطلب کہ اس نے یہ قدم کلب کے لیے اٹھایا تھا، لیکن کلب اور شزرا کا بھلا کیا جوڑ تھا؟ کہاں اس کی 19 سالہ بہن اور کہاں وہ 32 سال کا آدمی، ان دونوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ تو کیا شزرا نے یہ قدم کلب کے لیے اٹھایا تھا؟ لیکن وہ اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ کیا اسے کلب کی پچھلی زندگی کے بارے میں پتہ تھا؟ کیا وہ جانتی تھی کہ کلب ایک شادی شدہ آدمی ہے؟ کیا وہ اس کے بارے میں کچھ بھی معلومات رکھتی تھی؟ یقیناً نہیں، وہ کلب کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، خاص کر اس کی پہلی شادی کے بارے میں تو اسے بالکل بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ شخص اپنی شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا، کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا، لیکن اس کی بہن کے ساتھ شہریار ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کلب کا شہریار کے ساتھ بے حد مضبوط رشتہ تھا، لیکن شہریار نے کبھی کلب کے لیے ایسا نہیں سوچا تھا اور نہ ہی وہ ایسا کبھی سوچ سکتا تھا۔ یقیناً ہر بھائی کی طرح وہ بھی اپنی بہن کے لیے اس کے جوڑ کے مطابق لڑکے کا خواب دیکھتا تھا۔ وہ ویسے بھی اسے جتنی معلومات کلب کے بارے میں ملی تھی، اس حساب سے اسمارا کا سوتیلا بھائی تھا اور اسمارا کے ساتھ بھی اس کا کوئی اچھا تعلق نہیں تھا۔ وہ دونوں بے حد نارمل انداز میں رہتے تھے، جیسے دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ایک ہی جگہ پر رہنے کے باوجود ان دونوں میں کبھی کبھار بات ہوتی تھی۔ اسمارا کی ماں سعدیہ نے اسے یہی بتایا تھا کہ اسمارا کلب کا سگا بھائی نہیں ہے، وہ غالب صاحب کی پہلی شادی میں سے ان کی اکلوتی اولاد ہے، جبکہ اسمارا ان کی دوسری شادی سے ہے، اور یہی وجہ تھی کہ کلب اور اسمارا میں اچھے تعلقات ہرگز نہیں تھے۔
اسمارا کے حوالے سے اس کے کلب کے ساتھ اتنا مضبوط رشتہ نہیں تھا کہ وہ کبھی شزرا اور کلب کو ایک ساتھ سوچتا، لیکن اب وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا اپنی بہن کی خاطر۔ بیٹا بارات کہاں تک پہنچی؟ تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں، مغرب کی اذان سے پہلے رخصتی کا کہا تھا، لیکن آپ لوگ اب تک نہیں پہنچے، سب خیریت تو ہے نا؟ غالب صاحب مسلسل شہریار کو فون کر رہے تھے لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا، جس کی وجہ سے غالب صاحب کے ساتھ تقریباً سارے لوگ ہی پریشان تھے۔ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ وہ لوگ بارات لے کر ابھی تک نہیں آئے تھے؟ اب تو لوگ بھی آہستہ آہستہ باتیں کرنا شروع کر چکے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی عزت پر کسی قسم کا کوئی سوال نہیں آنا چاہتے تھے۔ لوگوں کی عجیب و غریب باتوں سے تنگ آ کر وہ بار بار شہریار کو فون کر رہے تھے، اور شہریار کے فون نہ اٹھانے پر انہوں نے شہریار کے کسی دوست کو فون کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے بھی فون نہ اٹھایا۔ اب جا کر انہیں ایک اور نمبر ملا تھا، یہ بھی شہریار کے کسی دوست کا تھا۔ انکل دراصل شزرا بہت زیادہ بیمار ہے، وہ ہسپتال میں ہے، اس کی وجہ سے بارات ابھی تک نہیں آئی، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، ہم تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے، ابھی شہریار سے بات کرتا ہوں، سعید نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ بیٹا یہ تو واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ پاک شزرا بیٹی کو صحت دے، لیکن شہریار کو کہو کہ اگر وہ بارات لے کر نہیں آیا تو ہماری عزت پر انگلیاں اٹھ جائیں گی، لوگ بہت عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بیٹا اسے سمجھانے کی کوشش کرو، اگر بارات نہیں آئی تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ غالب صاحب اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہے تھے اور ان کی بات کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا، لیکن وہ انہیں یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا کہ شزرا نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنے دوست کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا تھا، اسی لیے اس نے غالب صاحب کو تھوڑی دیر میں بارات لانے کا یقین دلایا اور فون بند کرتے ہوئے شہریار کی جانب آئے۔ یہ ان لوگوں کی عزت کا سوال تھا، شہریار کی ہونے والی بیوی کی عزت کا سوال تھا، اس لیے وہ اسے سمجھانے کے لیے اس کے پاس ہی آ کر بیٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ شہریار اپنی بہن سے بہت محبت کرتا ہے اور اس حالت میں اسے چھوڑ کر کہیں جانے کو تیار ہرگز نہیں ہوگا، لیکن وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ دوسری طرف بھی کوئی غیر نہیں بلکہ اس کی منقوہ ہے۔ شہریار بارات لے کر جانا ہے اور شزرا کا یہ حال ہے، میں سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں، وہ لوگ بار بار فون کر رہے ہیں۔ میں نے اب تک نہ آنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ شزرا کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ ہسپتال میں ہے، لیکن وہ لوگ جلدی آنے کا کہہ رہے ہیں، آخر ان کی عزت کا سوال ہے، ان کی بیٹی کی رخصتی مغرب کی اذان سے پہلے ہونی تھی، اب تک بارات ہی نہیں گئی، وہاں رات کے 8 بج رہے ہیں، تم بتاؤ کیا کریں؟ سعید نے اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا سعید، مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ میں اپنی بہن کی ہر خواہش کو پورا کروں گا، میری بہن کسی چیز کے لیے ترسے، ایسا کبھی ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا، وہ ایک شخص کی محبت میں اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، اگر میری بہن کی خوشی اس شخص میں ہے تو اسے اس کی خوشی ضرور ملے گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھا نہیں، وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ مطلب صاف ہے سعید، میری بہن کلب شاہ سے محبت کرتی ہے اور وہ اپنی بہن کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر میری بہن کی خوشی کلب شاہ کے ساتھ ہے تو مجھے اس کے ساتھ شزرا کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں، اگر وہ محبت میں اس حد تک جا سکتی ہے تو میں بھی اپنی بہن کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کچھ گھنٹے میں اسے ہوش آ جائے گا، اس کی جان اب خطرے سے باہر ہے اور وہ اپنی بہن کی آنکھ کھلنے سے پہلے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، میں کلب شاہ کو مجبور کر دوں گا، اسے میری بہن سے شادی کرنی ہوگی، اسے اس کی محبت دینی ہوگی، میں اپنی بہن کے اس قدم کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میری بہن نے اس شخص کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے تو اس شخص کو میری بہن کی محبت پر یقین کرنا ہوگا، اگر شزرا کی خوشی کلب شاہ میں ہے تو اسے اس کی خوشی دوں گا، اس کی آنکھیں کھلنے سے پہلے کلب شاہ کو مجبور کر دوں گا، وہ میری بہن سے شادی کرے گا ہر قیمت پر، اسے میری بہن کا ہاتھ تھامنا ہوگا، اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے سامنے ایسی شرط رکھوں گا کہ وہ مجبور ہو جائے گا، میں اپنی بہن کے لیے کسی بھی حد سے گزر جاؤں گا، بے شک مجھے اس کے لیے اپنی محبت کو داؤ پر کیوں نہ لگانا پڑے، لیکن میں اپنی بہن کو اس کے حصے کی خوشیاں ضرور دوں گا، میری بہن سے شادی کرنی پڑے گی، میں اسے شزرا کا ہاتھ تھامنے پر مجبور کر دوں گا۔ اب جب تک شزرا کا نکاح نہیں ہوتا اسمارا کی رخصتی بھی نہیں ہوگی، وہ اسمارا سے اپنی محبت ظاہر نہیں کرتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ بھی اسمارا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے جیسے میں شزرا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس نے یقین سے کہا۔ سعید کچھ بھی نہ بول سکا، وہ یہاں آ چکا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن سوال اس کی بہن کی زندگی کا تھا جس پر وہ کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اگر اس کا یہ قدم اس کی بہن کی خوشیوں کا باعث بن سکتا تھا تو وہ ایسا ضرور کرنے والا تھا۔ اس کی بہن کی خوشی کلب شاہ میں تھی، بے شک ان کی عمر میں 12-13 سال کا فرق تھا، لیکن وہ اس کی بہن کی محبت تھا، اس نے اس سے محبت کی تھی، محبت میں عمر کا یا کوئی بھی فرق کہاں دیکھا جاتا ہے، محبت تو اندھی ہوتی ہے اور اپنے ساتھ ہر انسان کو اندھا کر دیتی ہے، وہ اپنی بہن کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، اسے کلب کے پیر ہی کیوں نہ پکڑنے پڑے، اپنی بہن کی خاطر وہ کلب کے پیر پکڑنے کو بھی تیار تھا،
لیکن وہ آج ایک گری ہوئی حرکت کرنے جا رہا تھا جس کے لیے وہ خود سے بھی بہت شرمندہ تھا۔ آج اس نے شیشہ نہیں دیکھا تھا، وہ آئینے میں اپنی صورت نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ آج وہ کلب کے سامنے اس کی بہن کی زندگی کی ساری خوشیوں کی شرط رکھنے جا رہا تھا۔ وہ بہت گرا ہوا کام کرنے جا رہا تھا، لیکن یہاں سوال اس کی بہن کی خوشیوں کا تھا۔ زندگی نے اسے بہت برا وقت دکھایا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اپنی بہن کو خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کی بہن کی آنکھ کھلنے سے پہلے، اسے ہوش آنے سے پہلے وہ اس کی یہ خواہش پوری کرے گا، وہ شزرا کو خوشی دے گا جس کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ شہریار کی گاڑی آتے دیکھ جیسے سب کو سکون ملا تھا، لیکن یہ کہ بارات میں صرف دولہا آیا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں آیا۔ آگے تم شہریار، باقی سب کہاں ہیں؟ اسے گاڑی سے نکلتے دیکھ کر سب سے پہلے کلب ہی سامنے آیا تھا۔ مجھے گھر والوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کیا آپ ایک سائٹ پر آ سکتے ہیں؟ اس نے گھر کے افراد کی جانب اشارہ کیا۔ شہریار بیٹا، یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، رخصتی میں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ غالب صاحب اس کے قریب آتے ہوئے کہنے لگے، میری بات بہت ضروری ہے انکل، پلیز آپ لوگ پہلے میری بات سن لیں، پھر کوئی اور بات کیجیے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسمارا بھی وہاں موجود ہو، اس نے غالب صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو غالب صاحب نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسمارا کے کمرے میں جانا ہی بہتر سمجھا۔ کمرے میں گھر کے تمام افراد تھے، جن میں شہریار بھی شامل تھا، اور حیرانگی سے شہریار کو دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کون سی بات کرنے آیا تھا۔ انکل، میں آپ سے کچھ بھی چھپاؤں گا نہیں، میری بہن اس وقت ہسپتال میں زندگی اور موت میں لڑ رہی ہے، اور اس کے پیچھے کی وجہ آپ کا بیٹا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری بہن کو کلب نے ورگلایا ہے، میں جانتا ہوں اس سب کے پیچھے کلب کا کوئی ہاتھ ہرگز نہیں ہے۔ میری بہن نادان ہے، میں نے بچپن سے ہی اس کی ہر خواہش کو پورا کیا ہے، اس کی کسی بات کو رد نہیں ہونے دیا، اور میں آگے بھی اپنی بہن کی ہر خوشی کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آپ کے بیٹے سے محبت کرتی ہے، میں جانتا ہوں یہ سب کچھ بہت غلط ہے اور بہت برا ہے، لیکن میں اپنی بہن کو اس راستے پہ جانے سے روک نہیں پایا، اور اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ اس کے ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی ہے۔ شزرا کلب کو اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتی ہے اور کلب سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ انہیں پوری بات بتا رہا تھا، جبکہ کلب بے یقینی سے سن رہا تھا۔ تو کیا وہ لڑکی سچ میں اس حد تک جا سکتی تھی؟ اسے یقین نہ آیا۔ بیٹا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شزرا اور کلب کا بھلا کیا جوڑ ہے؟ کلب اس سے عمر میں بہت زیادہ بڑا ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ کلب شادی شدہ انسان ہے۔ وہ نادان لڑکی نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھی ہے۔ تم اس کی غلط فہمی کو دور کرو بیٹا، اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال رہی ہے وہ، غالب صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں اسے نہیں سمجھا سکتا انکل، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی بہن کی خواہش کو پورا کروں گا، اور اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اگر اس گھر میں میری بہن کے لیے کوئی خوشی نہیں ہے تو میں یہاں شادی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ لوگ رخصتی چاہتے ہیں تو فیصلہ آپ لوگوں کو آج اور ابھی کرنا ہوگا، اس نے شرط رکھتے ہوئے کہا۔ تو جیسے کسی کو یقین ہی نہ آیا، شہریار اس حد تک جا سکتا ہے؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم شہریار؟ رخصتی کے وقت ایسی فضول شرط کیسے رکھ سکتے ہو؟ غالب صاحب تو اپنے داماد کی یہ شرط سن کر حیران رہ گئے تھے۔ ایک تو بنا بارات کے وہ یہاں آیا تھا، اور پھر آتے ہی ایسی شرط۔ انکل، یہ ایسی بھی کوئی شرط نہیں ہے جو مانی نہ جا سکے، بھائی اپنی بہنوں کے لیے کیا نہیں کرتے؟ کلب صرف نکاح نہیں کر سکتا؟ شہریار کے لہجے میں تنفر تھا۔ اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گیا، اسمارا تو کلب کی سوتیلی بہن ہے، بھلا کوئی اپنی سوتیلی بہن کے لیے کچھ کیوں کرے گا؟ لیکن معاف کیجیے گا، میں اپنی بہن کی خوشیاں نظر انداز کر کے اپنے خوابوں کا محل تعمیر نہیں کر سکتا۔ اسمارا کی رخصتی صرف ایک ہی شرط پر ہوگی کہ اگر کلب میری بہن شزرا سے نکاح کرے گا۔ اگر کلب میری معصوم بہن، جو اس کی وجہ سے ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، کا ہاتھ تھام نہیں سکتا، تو میں بھی اسمارا سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کے لفظ دلہن بنی اس نازک سی لڑکی کے دل کو لہو لہان کر رہے تھے۔ بیٹا، بہنوں کی زندگی کے فیصلے اس طرح سے نہیں کیے جاتے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ غالب صاحب نے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ جبکہ اسمارا خاموشی سے اس ستمگر کو سن رہی تھی، اپنی بہن کی خاطر جو اس حد تک اس کی زندگی برباد کر رہا تھا۔ اتنا چاہنے والا شخص اتنا ظالم بھی ہو سکتا تھا۔ میں آپ کی یہ ساری باتیں سننے یہاں نہیں آیا، صرف اپنا فیصلہ سنانے آیا ہوں۔ اگر آپ اپنی بیٹی کی خوشیاں چاہتے ہیں تو آپ کو میری بہن کی خوشیوں کی پرواہ کرنی ہوگی، ورنہ میں اس طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ شہریار قادر شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں اسمارا سے جڑا اپنا ہر رشتہ۔ رک جاؤ شہریار، میں شزا سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی بہن کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور بابا کے جھکے سر نے آج اسے یہ الفاظ بولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ لمحے کی بھی تاخیر کرتا تو اس کی بہن کے نام کے ساتھ جڑا اس شخص کا نام، جو صرف ایک ہفتہ پرانا تھا، اس کے جذباتی پن میں ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتا۔ شہریار کے ساتھ سب نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ بابا نے قرب سے اپنی آنکھیں میچ لی۔
جبکہ سعدیہ بیگم خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی جو آج تک اسے اپنا سوتیلا بیٹا کہتی تھی۔ اس نے چند الفاظ کس طرح سے ادا کیے یہ اس گھر کا ایک ایک فرد جانتا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو شہریار اس کے بے حد قریب بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، اس کے ہاتھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے لب آہستہ سے ہلے، اس کے ہونٹوں نے جو لفظ ادا کیا شہریار نے پڑھ لیا تھا۔ شزرا میری جان، قلب یہیں پر ہے اور وہ تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرا بچہ، تم لوگوں کی شادی پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں۔ قلب بھی تم سے شادی کے لیے تیار ہے۔ میں نے منا لیا ہے سب کو، اب تمہاری شادی ہوگی۔ مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں نکاح کے لیے، یہاں تمہارا نکاح ہوگا تو میں تمہاری بھابھی کو گھر لے آؤں گا۔ وہ بیچاری اب تک وہاں بیٹھے اپنے دولہے کا انتظار کر رہی ہے اور تم یہاں بستر پر پڑی ہو۔ اٹھ جاؤ میری جان، آج تمہارا نکاح ہے۔ وہ بے حد محبت سے کہہ رہا تھا، جبکہ شزرا بے یقینی سے دروازے کے قریب کھڑے ستمگر کو دیکھ رہی تھی جو اس کی محبت کو کہکوں میں اڑا چکا تھا۔ کیا آپ سچ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اسے بے یقینی سے قلب کی جانب دیکھا۔ شہریار اسے سب بتا، میں مولوی صاحب کو لاتا ہوں۔ وہ اسے جواب دے کر باہر نکل گیا۔ شزرا کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر اسے یقین کرنا پڑا کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب کو لیے قلب اندر داخل ہوا تھا۔ چند گواہوں کی موجودگی میں نکاح کی رسم بے حد سادگی سے ادا ہوئی۔ شزرا تو اب تک بے یقینی کی کیفیت سے باہر نہیں نکل پائی تھی۔ اس نے نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے نکاح قبول کیا۔ سچ مچ میں وہ شخص اس کا ہو گیا تھا، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ اس نے اتنی آسانی سے اپنی محبت کو پا لیا، اتنی آسانی سے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا۔ یہ سب کچھ اتنا آسان تھا، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سب نے اسے مبارکباد دی اور نکاح کے فوراً بعد قلب وہاں سے چلا گیا۔ غالب صاحب بہت تھکے الفاظ میں بس اتنا ہی کہا تھا کہ اب آ کر میری بیٹی کی رخصتی کر لو۔ شہریار، مہمان اب تک انتظار میں بیٹھے ہیں، تمہاری بہن کی رخصتی تمہارے ولیمے کے بعد ہوگی۔ بس اتنا کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ شزرا کو ابھی آرام کی ضرورت تھی، شہریار کو اکیلے ہی سب کچھ ہینڈل کرنا تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے بارات بہت دھوم دھام سے حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ کوئی رسم نہیں کی گئی، بس سادگی سے رخصتی کا اعلان کیا گیا۔ اندر کیا ہوا کیا نہیں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن لوگوں نے اچھی خاصی باتیں بنا لی تھی، لیکن اتنا ہی کافی تھا کہ رخصتی ہو رہی تھی۔ اسمارا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، میری بات بہت غور سے سننا۔ امی اس کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے اسے کہنے لگی، دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں آج شہریار کی طرف سے تمہارے دل میں گرہ بن چکی ہے۔ جو حرکت اس نے کی ہے وہ بہت بری ہے، لیکن میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں کہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتے ہوئے تم پرانی زندگی کی کوئی بات اپنے دل میں ہرگز نہیں لانا۔ میں جانتی ہوں آج جو کچھ بھی ہوا وہ بہت غلط تھا، لیکن اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی بھائی اپنی بہن کی زندگی خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ شہزرا نے جو قدم اٹھایا وہ کتنا خطرناک تھا تم اچھے طریقے سے سمجھتی ہو۔ شہریار کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید اپنی بہن کے لیے ایسا ہی کرتا۔ آج تم اپنا گھر بسانے جا رہی ہو، یاد رکھنا تم بسنے جا رہی ہو، اجڑنے نہیں۔ جانتی ہو شہریار کی طرف سے تمہارے دل میں کچھ سوال آ گئے ہیں، لیکن سب کو نظر انداز کر کے اللہ کی رضا کے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا۔ شہریار تمہارا شوہر ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، لیکن کسی بھی بھائی کی طرح وہ اپنی بہن کو مرتے تو نہیں دیکھ سکتا تھا نا۔ اس نے یہ شرط رکھی کیونکہ وہ اپنی بہن کی خاطر مجبور تھا۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی بہت سمجھدار ہے، ان سب چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ کر ایک نئی زندگی کی شروعات ہنسی خوشی کرے گی۔ تم ان سب چیزوں کو بھول کر اپنی اور شہریار کی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا۔ آنے والی زندگی مشکل تو ہو سکتی ہے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ شہریار تمہاری ہر مشکل کو حل کرے گا۔ شہریار کی طرف سے اپنا دل صاف کر لو۔ دیکھو بیٹا، اپنے دل میں کوئی بات رکھ کر ایک پرسکون زندگی کبھی نہیں گزار سکو گی۔ ایک نئی شروعات کے لیے پرانی ہر بات کو بھول جانا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ تم آج کے اس واقعے کو بھول جاؤ گی۔ تم بس یہ سوچو کہ تمہاری وجہ سے تمہارے بھائی کی زندگی میں بہار آئے گی۔ مجھے یقین ہے وہ لڑکی قلب کو کرن سے دور لے آئے گی۔ یہ لڑکی قلب کو کرن کو بھولنے پر مجبور کر دے گی۔ اگر قلب کو کچھ بھی یاد ہوگا تو وہ صرف اور صرف شزرا، اور ایسا تبھی ممکن ہوگا جب تم اپنے گھر میں ایک پرسکون زندگی گزارنے کی کوشش کرو گی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی جبکہ اسمارا خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ رخصتی بہت سادگی سے ہوئی۔ شہریار نے کسی قسم کے بینڈ باجے نہیں بجائے تھے کیونکہ ایک تو وہ بہت زیادہ پریشان تھا، دوسرا شزرا کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد شاید وہ لوگ بھی کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہیں چاہتے تھے۔ شہریار کی اس شرط نے بے شک ان سب کا دل شہریار کی طرف سے بہت میلا کر دیا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، وہ بہن کی زندگی کا سوال تھا۔ شزرا اس کے لیے اس کی بہن نہیں بلکہ اس کی بیٹی تھی۔ وہ اسے دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ ایک بار اس کی جان بچ چکی تھی، ضروری نہیں کہ ہر بار ایسا ہوتا۔
اس کے لیے اس کی بہن اہم تھی، اس لیے اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے جو کیا ہے وہ غلط ہے، لیکن اپنی بہن کے معاملے میں وہ بے بس ہو جاتا تھا، اور یہاں بھی وہ بے بس ہو گیا تھا اپنی بہن کی زندگی کا۔ اس نے یہ قدم اٹھا لیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ بارات گھر پہنچی تو شہریار ایک بار پھر سے غائب ہو گیا۔ رخشندہ بیگم کی طبیعت پہلے ہی بہت خراب تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسمارا کو شہریار کے کمرے میں خود چھوڑ کر آئی تھی۔ اسمارا ان کی بہو تھی، ان کے بیٹے کی محبت، ان سب چیزوں میں وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، وہ ان کے لیے بے حد اہم تھی۔ شہریار گھر پہنچا تو بنا اپنی نئی نویلی دلہن کی پرواہ کیے ہسپتال چلا گیا۔ اسے یہ بات اس کی ساس نے آ کر بتائی تھی کہ شہریار شزرا سے ملنے ہسپتال گیا ہے، اگر وہ چاہے تو اپنا بھاری لباس اتار کر ایزی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ شہریار کب تک واپس آئے گا۔ ابھی تو وہ گیا ہے، اس کی واپسی کب تک ہوگی وہ نہیں جانتی تھی۔ ایسے میں اسمارا کا اس کا انتظار کرنا ٹھیک نہیں لگا تھا۔ وہ سارا دن کی تھکی ہوئی تھی، اپنے بیٹے کی لاپرواہی کی سزا وہ اسے ہرگز نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بہو ان کے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی اپنی طبیعت خراب کر لے۔ نہیں آنٹی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں، آپ جائیں آرام کریں، آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولے۔ ان کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی، ان کا بی پی کافی زیادہ ہائی تھا۔ شزرا کے اتنے بڑے قدم پر یقیناً انہیں بہت صدمہ پہنچا تھا۔ شزرا ایسی حرکت کرے گی ایسا تو اس نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ انہیں کیا کہتی؟ رخشندہ بیگم کچھ بھی نہیں بول پائی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اسمارا ان کے اور ان کے بیٹے کی پرواہ تھی، اور شہریار نے اس لڑکی کا استعمال کیا تھا۔ انہیں سچ میں اسمارا کے معاملے میں شہریار کی زیادتی نے ہرٹ کیا تھا۔ ہاں بیٹا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تم بھی اب ریسٹ کرو، پتہ نہیں شہریار کو آنے میں کتنا وقت لگے گا۔ ڈاکٹر نے شزرا کی طبیعت بہت زیادہ خراب بتائی ہے، ایسے میں شہریار اسے چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ شزرا نے جذبات میں آ کر بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے، اپنے بچپنے میں اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اور شہریار اس کی غلطی سدھارنے کے بجائے اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ انہوں نے بہت افسوس سے سر ہلایا۔ اسمارا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ بھیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کو اسمارا کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی، کتنی بری دوست ہوں میں اپنے لیے میں نے اپنے دوست کا استعمال کیا، دوست کے لانے کے لائق ہی نہیں ہوں میں۔ یا اللہ، مجھے کیوں احساس نہ ہوا کہ میرے اس فیصلے سے میری سہیلی کی زندگی خراب ہو سکتی ہے۔ یہ سب اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا، پتہ نہیں وہ مجھے معاف بھی کرے گی یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی۔ شہریار نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ میں اپنی بے وقوفی میں اتنا بڑا قدم اٹھا گئی، لیکن بھیا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو اسمارا کی زندگی کی خوشیوں پر ایسی شرط نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ پتہ نہیں کیا کیا خواب سجائے تھے اس نے اپنی شادی کو لے کر، اور آپ نے شادی کے پہلے ہی دن اس کے ساتھ سارے خواب مٹی میں ملا دیا۔ آپ نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کیا ہے بھیا، کوئی بھی لڑکی اپنی شادی شدہ زندگی شروع ہونے سے پہلے اس طرح کی زیادتی کیسے سہ سکتی ہے؟ آپ نے تو اس کے معصوم خوابوں کو توڑ دیا بھیا، آپ نے بہت غلط کیا، اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میں اس کی خوشیوں کی قاتل ہوں۔ کیا وہ اب کبھی آپ پر یا مجھ پر اعتبار کر سکے گی؟ میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ آج کے دن شاید وہ مجھ سے نفرت کر رہی ہوگی، اب تو شاید میں کبھی اس سے نظریں بھی نہیں ملا پاؤں گی۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے بولی، اس طرح سے مت رو گڑیا، تمہاری طبیعت پہلے ہی صحیح نہیں ہے، اور اس طرح سے رونے سے تمہاری طبیعت مزید بگڑ جائے گی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کرو، اپنی سہیلی کی فکر تم مت کرو، میں ہوں نا، اس کی زندگی سے ہر برا دن میں نے لایا ہے، اور اس کی زندگی سے ہر برا دن نکالوں گا بھی میں، تم سے وعدہ کرتا ہوں آج کے دن کی کوئی بھی بری یاد تمہاری سہیلی کی یاد میں بھی نہیں رہے گی۔ تمہیں اپنے بھائی پر اعتبار ہے نا؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اسمارا کو کبھی اس دن کی یاد بھی نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ خوش رہے گی، میں اسے ہر وہ خوشی دوں گا جو اس کا حق ہے، پلیز مجھ پر یقین کرو۔ ہاں، آج میں نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف اور صرف تمہیں سوچ کر کیا، اس وقت کچھ بھی سوچنا سمجھنا نہیں چاہتا تھا، مجھے بس یہ پتا تھا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، میں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ ہم سب مان بھی جاتے، تب بھی کلب تم سے شادی کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا، اسی لیے میں نے اسے بے بس کرنے کے لیے اس کے سامنے یہ گھٹیا اور گری ہوئی شرط رکھی، تمہیں تمہاری زندگی کی خوشیاں دینے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ شزرا، وہ شخص کبھی بھی تم سے شادی پر تیار نہیں ہوتا، کبھی تمہیں اپناتا نہیں، اور یہ جو نام تم نے اپنی کلائی پر لکھا ہے وہ کبھی نہیں مٹے گا، اور میں جانتا ہوں یہ نام تمہاری کلائی سے ہی نہیں بلکہ تمہارے دل سے بھی کبھی نہیں مٹے گا۔ محبت صرف ایک بار ہوتی ہے، بار بار نہیں، اور محبت کو پانے کا موقع بھی صرف ایک بار ملتا ہے، میں تم سے یہ موقع چھین نہیں سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو نظر بیڈ پر پڑی جہاں وہ دلہن کے لباس میں بیٹھی ابھی تک اس کے انتظار میں تھی۔ شہریار کو حیرت ہوئی، وہ بنا اسے کچھ بھی کہے چلا گیا تھا، وہ تو کمرے میں آیا ہی نہیں تھا، لیکن وہ اس کے انتظار میں اب تک بیٹھی ہوئی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت اہم ہونے والا تھا، خوشیوں سے بھرا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، اس نے اپنی محبت کو حاصل کر لیا تھا، اس کی قربت پانے کے لیے وہ کتنے دنوں سے مچل رہا تھا، لیکن اس دن وہ بے حد
لیکن اس وقت وہ بے حد شرمندہ تھا۔ اس معصوم سی لڑکی کا خواب توڑ چکا تھا، اس کی خوشیوں کا سودا کر چکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ ایسے انسان پر 2 حرف لعنت بھیجنا بھی پسند نہیں کرے گی، لیکن وہ معصوم سی لڑکی اپنے خواب ٹوٹ جانے کے بعد بھی ابھی تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے شرمندگی نے آ گھیرا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ اس سے کیا کہے۔ بس آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ بیڈ پر آ بیٹھا۔ میں نے امی کو بتا دیا تھا کہ تمہیں آرام کرنے کے لیے کہیں، لیکن تم ابھی تک میرے انتظار میں بیٹھی ہو، تم تھک گئی ہوگی، آرام کرو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیا کہے، اسی لیے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، شسرا کیسی ہے اب؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اس کے لہجے میں پریشانی صاف چھلک رہی تھی۔ اس کے انداز نے شہریار کو ایک بار پھر سے شرمندہ کر دیا۔ اتنا سب ہو جانے کے باوجود بھی اس کی بہن کی پرواہ کر رہی تھی۔ تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ وہ اس کے سوال کا جواب دیے بنا پوچھنے لگا۔ میں آپ سے ناراض کیوں ہوں گی شہریار؟ ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، اور میری بہن میرے بھائی کی دلہن بنے یہ تو میرا خواب تھا۔ جس طرح سے یہ سب کچھ ہوا ہے اس طرح امید تو نہیں تھی، لیکن میں جانتی ہوں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی بہتری ہی ہوگی۔ اتنے سالوں سے میرے بھائی کی زندگی ویران پڑی تھی، کرن آپی نے میرے بھائی کی ہر خوشی چھین لی تھی، لیکن مجھے یقین ہے شزرا سب کچھ ٹھیک کر دے گی۔ اس کی معصومیت میرے بھائی کو ایک دفعہ پھر سے دنیا کی طرف لے آئے گی، اور مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں اور نہ ہی شزرا سے ہے۔ میں ہر چیز کو اللہ پاک کی رضا سمجھ کر قبول کرتی ہوں، اور مجھے یقین ہے یہ فیصلہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور لے کے آئے گا۔ اسمارا آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو شہریار نے اگلے ہی لمحے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سینے میں چھپا لیا۔ تھینک یو سو مچ اسمارا، میں نہیں جانتا تم میری کس نیکی کا صلہ ہو، لیکن تم میرے لیے کسی حسین تحفے سے کم نہیں ہو۔ وہ اسے خود میں چھپاتے ہوئے بولا، تحفے کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ مجھے تحفہ نہیں دینے والے؟ وہ کچھ شرارتی سے لہجے میں بولی تو شہریار نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ بڑی انفارمیشن لے کر آئی ہو آج کی رات کی؟ وہ مسکراتے ہوئے سائڈ دراز سے اس کے لیے تحفہ نکالنے لگا۔ ہاں، کزن نے بتا کر بھیجا تھا کہ آج کی رات تحفہ لازمی ملتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ شہریار کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ بالکل صحیح انفارمیشن دی ہے تمہاری کزن نے، گفٹ تو ضرور ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ کیا تمہیں اس کزن نے بتایا؟ وہ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا بریسلٹ پہناتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اسمارا کے گال سرخ ہونے لگے تھے، اس نے شرما کر نہ میں سر ہلایا تو اگلے ہی لمحے شہریار نے ایک بار پھر سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ کوئی بات نہیں، باقی ساری انفارمیشن میں تمہیں خود دے دوں گا۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا، اس کے دل نے زور پکڑ لیا تھا، روم روم جیسے کانپنے لگا تھا۔ وہ اس طرح کی بے ساختہ حرکت کرے گا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کی بے تابیوں کا اندازہ تو موبائل پر اس کی باتوں سے ہی لگا چکی تھی۔ اس کی رات کا تھوڑا سا ڈر تو اس کے اندر بھی تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ شہریار کے محبت کے سامنے یہ ڈر اس سے بہت دور چلا جائے گا۔ اسے اپنی باہوں میں سماتے ہوئے وہ اسے اپنے بے حد قریب لے آیا تھا، جیسے وہ اسی کا حصہ ہو۔ رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی اور شہریار اسے اپنی محبت میں بھگوتا چلا گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا چکا ہے۔ کوئی لڑکی اس کے نکاح میں آ چکی ہے، اس نے شادی کر لی ہے، کل اسمارا کا ولیمہ تھا اور پرسوں اس کی نئی نویلی دلہن نے رخصت ہو کر اس کے کمرے کا حصہ دار بن جانا تھا۔ کیا یہ سب کچھ اتنا آسان تھا؟ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، اسے تو خود ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ایسا ہوگا۔ وہ بے وقوف لڑکی اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتی ہے؟ وہ تو اس ساری بات کو یہیں پر ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی اس کی ہر حد پار کر گئی۔ نکاح نامے پر سائن کر کے وہ فوراً ہی وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس نے شزرا ٹھیک ہے یا نہیں جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، ذہن پر بس ایک ہی سوچ تھی کہ اب اس کی زندگی میں کوئی ہے جس کا سب سے گہرا رشتہ اسی کی ذات سے ہے۔ تھوڑی دیر پہلے بابا اس کے کمرے میں آئے تھے، اسے یہ سمجھانے کے لیے کہ اپنی بہن کی خاطر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا ہے، لیکن اب اسے اس بہن کی خاطر اس رشتے کو نبھانا ہوگا۔ آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے یہ سب کچھ صرف اور صرف اسمارا کے لیے کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شہریار کے لیے خواب دیکھ چکا تھا۔ اس کی بہن اس شخص سے محبت کرنے لگی تھی جو اپنی بہن کی خاطر اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ شہریار سچ میں اسے طلاق دے دے گا یا صرف ان لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسے بس یہ پتا تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کی بہن کی زندگی رل جائے گی۔ سعدیہ بیگم کی نظر میں شاید اس کا سگا بھائی نہیں تھا، لیکن بھائی اور بہن کا رشتہ دل سے جڑا ہوتا ہے۔ اسمارا کے ساتھ اس کا جو رشتہ تھا وہ دل سے جڑا تھا۔
وہ بہت عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ اس کا یوں نکاح ہو جائے گا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ شہریار یہ قدم اٹھائے گا، اس رشتے کے لیے شہریار اپنا رشتہ خطرے میں ڈال دے گا، وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اپنے بھائی کی اس قدم پر وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ شہریار نے بہت برا کیا تھا اسمارا کے معصوم خواب توڑے تھے۔ نہ جانے اس کی سہیلی اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی، وہ اس سے خفا ہوگی۔ ایسا قدم اٹھانے سے پہلے کم از کم وہ ایک بار اسمارا کے بارے میں تو سوچنا چاہیے تھا۔ وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھی، نہ جانے اسمارا اس وقت کیا کر رہی ہوگی، کیا اس نے شہریار کو معاف کیا ہوگا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا تھا، اس نے سچ میں بہت بڑی غلطی کی تھی، جیسے کر کے اب وہ پچھتا رہی تھی۔ اگر کلب اس سے شادی کے لیے راضی نہ ہوتا تو شاید اسمارا کی زندگی برباد ہو جاتی۔ کلب نے یہ شادی صرف اپنی بہن کے لیے کی تھی، اس کی بہن محبت سے ہار کر نہیں، یقیناً اس کی محبت اس کی نظر میں جذباتی اور وقتی احساس تھا۔ شاید وہ اپنی محبت کا یقین دلانے کی ہزار کوشش بھی کیوں نہ کر لے، لیکن کلب کی نظر میں اس کی محبت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن اسے یقین تھا کہ کلب کو وہ اپنی محبت کا یقین دلا کر ہی دم لے گی، کلب کو اپنی محبت پر یقین کرنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ جانتی تھی یہ سفر آسان نہیں ہے، کلب کے دل و دماغ پر کسی اور کا پہرا ہے، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، لیکن اسے خود پر پورا یقین تھا وہ کلب کو اس لڑکی کی یادوں سے نکال کر اپنی اور اس کی نئی یادیں بنانے گی۔ کلب کے ساتھ اس کا بہت گہرا رشتہ بن چکا تھا۔ کل تک وہ اس کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن آج وہ اس کے لیے اس کے شوہر کے عہدے پر فائز ہو چکا تھا۔ یہ احساس اس کے لیے بہت نیا اور بہت عجیب تھا۔ کل تک وہ ایک عام سی لڑکی تھی جو اس سے بات کرنے کے لیے بہانوں کی تلاش کرتی تھی، لیکن اب اسے کسی قسم کے بہانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اگر وہ اس کے ہاتھ میں درد نہیں ہوتا تو وہ اسے ضرور کہتی، دیکھو میں نے تمہیں حاصل کر ہی لیا، اور اس آس پر جی رہی تھی کہ کلب اس کا ہو چکا ہے۔ اس وقت وہ کلب کی تلخ باتیں سن کر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اور دوسرا اسے اسمارا کی پریشانی تھی، بس دعا ہی کر سکتی تھی کہ اسمارا شہریار کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے، جو کافی مشکل لگ رہا تھا۔ اس کے بھائی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، اسمارا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ اسے اپنے بھائی پر پورا یقین تھا، اسے یقین تھا کہ وہ اپنی محبت کو رسوا نہیں ہونے دے گا، وہ اسمارا کو منا لے گا۔ یہ صبح بے حد خوشگوار تھی، وہ شہریار کی باہوں میں اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی، جبکہ شہریار اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ وہ سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا اسے بالکل بھی پتہ نہیں تھا، بس اس کی آنکھیں بند دیکھتے ہوئے وہ سرخ ہو گئی تھی۔ رات بھر اس کی شدت یاد کرتے ہوئے اس کا دل ایک بار پھر سے دھڑکنے لگا۔ شہریار رومانٹک ہوگا، اس بات کا اندازہ اسے تھا، لیکن اتنا رومانٹک، وہ حد سے زیادہ رومانٹک تھا، اپنی بات کھل کر کرتا تھا۔ اس نے بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی محبت کے معاملے میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، وہ اس سے بے حد محبت کرتا ہے اور بدلے میں اس کی محبت چاہتا ہے۔ اس کی زندگی میں صرف 3 ہی رشتے ہیں جن سے وہ بے حد محبت کرتا ہے، ماں، بہن اور بیوی، اور اگلا رشتہ شاید بیٹی کا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں عورت سے بہتر اور کوئی وفا نہیں کر سکتا۔ شہریار نے اسے 2 مہینے کی آزادی دی تھی تاکہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر سکے۔ اس کے بعد شہریار کو اپنی بیٹی چاہیے تھی۔ اس نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ آگے اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی ہے تو اسے ایک پیاری سی بیٹی دے دے جس کے ساتھ وہ اس کی ماں کھل کر اپنا دل بہلائیں اور کھیلیں۔ اس نے کہا تھا اپنے بچوں کو اس کی پڑھائی میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں بننے دے گا، وہ خود اسے پالے گا، سنبھالے گا۔ اسمارا اگر اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہے، کچھ بننا چاہتی ہے تو بھی اسے اعتراض نہیں، وہ شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریاں اس پر ڈال کر اسے ہرگز کمزور نہیں کرے گا۔ شادی شدہ زندگی کی پہلی رات بے حد حسین تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا ہمسفر اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ اس نے بے حد آہستہ سے شہریار کا حصار توڑنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے وہ اس کی پناہ سے نکلتی وہ ایک بار پھر سے اسے خود میں قید کر چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ ایک بار پھر سے سرخ ہو گئی، پھر بے حد آہستہ سے اس کے کان میں بولی، شہریار اٹھ جائیں، آپ نے شزرا کو ہسپتال سے لینے جانا ہے، آپ نے کہا تھا نا کہ آپ صبح صبح لے کے آئیں گے۔ اسے یاد کرواتے ہوئے بولی تو شہریار نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اس نے بے حد نرمی سے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے گھڑی کی جانب دیکھا جو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ ہاں جی جان، میں تو بہت لیٹ ہو گیا، شزرا ویٹ کر رہی ہوگی، جلدی چلو، تمہیں پارلر چھوڑ کر شزرا کو سیدھے وہیں لے کر آؤں گا، وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کی جلد بازی دیکھ کر وہ بھی جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی، جبکہ اس کی اتنی زیادہ فرمانبرداری پر وہ شدت سے اس کا گال چومتا اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، جبکہ اس کی جسارت پر وہ ایک بار پھر سے لال ٹماٹر ہو گئی تھی۔ شہریار صبح ہوتے ہی اسے لینے آ پہنچا تھا۔ بھائی اسمارا کیسی ہے؟ اس نے آپ سے بات کی؟ وہ ناراض ہے نا ہم سے؟ ہم نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس کے ساتھ آپ پلیز
کے سامنے غصہ مت ہوئیے گا، آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ اس سے بہت پیار سے بات کرنا کہ اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو، میں خود اس سے بات کروں گی بلکہ اپنے کیے کی معافی مانگوں گی، بہت غلط کیا ہے اس کے ساتھ، مجھے احساس کرنا چاہیے تھا، پلیز آپ بتا دیں وہاں کیا ہوا، وہ آپ سے ناراض ہے نا، کیا کہا تھا نا آپ اسے منا لیں گے، آپ نے اسے منانے کی کوشش کی، وہ اسے لینے کمرے میں پہنچا تو شزا اس کے انتظار میں بیٹھی، اس کے آتے ہی شروع ہو گئی۔ کل رات اسمارا کا قسمت کا لکھا سمجھ کر سب کچھ قبول کر لینا، اس کی محبت پر کسی قسم کا شک نہ کرنا قدرت کی طرف سے اس کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں تھا۔ اسمارا دیکھنے میں ایک چھوٹی سی ان میچور لڑکی لگتی تھی، لیکن اس کی سوچ سے زیادہ اسے سمجھنے والی تھی۔ رات وہ اسے اپنی پناہ میں لے کر کس حد تک بےتاب ہو گیا تھا وہ خود بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اپنی شدت یاد کرتے ہوئے اس کا دل ایک بار پھر سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شہریار صبح کتنی مشکل سے اس کے حسین مہکتے وجود سے نظریں چرا کر یہاں آیا تھا، صرف وہی سمجھ سکتا تھا۔ اس وقت وہ واپس اسی کے پاس چلا جانا چاہتا تھا، لیکن فی الحال اسمارا اس کے قتل کے مزید ہتھیار تیار کر رہی تھی۔ اب پارلر والی نے اس کے حسین نقوش کو مزید حسین بنا کر اس کے صبر کا امتحان لینا تھا، جبکہ شزا کی پریشانی پر اس کا دل چاہا وہ کہہ کے لگائے، بھائی بتائیں نا کیا ہوا، اسے یہاں میں اتنی پریشان ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ وہ اسے گھورتے ہوئے سختی سے بولی، سب کچھ ٹھیک ہے اسمارا کو ہم سے کوئی گلہ نہیں، وہ اس وقت پارلر میں ہے اور تمہیں اسی کے پاس لے کر جا رہا ہوں، تم خود اس سے بات کر لینا، وہ تم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہے۔ وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا، ڈاکٹر نے اسے صبح ڈسچارج کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ اس کے بھائی کا ولیمہ ہے اور وہ حال میں آج جانا چاہتی ہے، اگر ڈاکٹر اسے اجازت نہیں دیتا تب بھی وہ ہرگز نہیں رکے گی۔ شہریار اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے پارلر کے دروازے تک لے کر آیا تھا۔ اسے آتے دیکھ اسمارا فوراً اس کے پاس آ گئی، اسے سہارا دیتے ہوئے اندر لے آئی تھی۔ شہریار کی طرف دیکھنے کی ہمت تو اس میں بالکل بھی نہیں تھی، جبکہ شزا کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ اسمارا سے مل کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی، کسی قسم کا کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، بس اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں بے حد مطمئن ہے۔ اس کے چہرے پر نئی شادی شدہ لڑکی جیسا روپ تھا، اس نے اپنے آپ کو بہت خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ ابھی تک بیوٹیشین نے اسے تیار نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ روز کی بنسبت کافی مختلف لگ رہی تھی۔ شاید اس کے بھائی کی محبت تھی جو اس کے چہرے کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا رہی تھی۔ ولیمے میں کلب کے علاوہ سب لوگ آئے تھے، کسی ضروری میٹنگ کی وجہ سے وہ نہیں آ پایا تھا، یہ صرف ایک بہانہ تھا اور یہ بات تقریباً سبھی لوگ جانتے تھے۔ کل جو کچھ ہوا اس کے بعد کلب کا آنا تقریباً ناممکن تھا۔ کل کا دن ان سب کی زندگی میں بہت عجیب گزرا تھا، سب کچھ اتنا اچانک اور جلد بازی میں ہوا کہ اس وقت کوئی بھی ایک دوسرے سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا، سب لوگ بے حد پریشان تھے، کسی کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، لیکن پھر اسمارا کے معصوم چہرے کی خوشی دیکھ کر سب مطمئن بھی تھے۔ ان سب کے لیے یہ بات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی کہ ان کی بیٹی پرسکون تھی۔ کہنے کو ان سب کو شہریار سے بہت سارے گلے تھے، لیکن کلب کو نکاح پر مجبور کرنا ان سب کی ناراضگی کی وجہ تھی، لیکن اسمارا کے چہرے کی مسکراہٹ میں جیسے ان سب نے گلے شکوے چھین لیے تھے۔ ان سب نے شہریار کو بہت مناسب الفاظ میں کلب کے نہ آنے کی وجہ بتائی تھی۔ شہریار نے بھی کسی قسم کا کوئی خاص رسپانس نہ دیا، وہ زیادہ دیر ان لوگوں کے پاس رکا بھی نہیں تھا، مہمانوں کو سنبھالنے میں لگے رہنے کی وجہ سے وہ اس طرف کم ہی آیا تھا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے محترمہ؟ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اسمارا اپنا سادہ سا سوٹ نکال رہی تھی۔ شہریار، امی کہہ رہی تھی کہ رسم کے لیے مجھے آج ہی گھر جانا ہوگا، تو وہیں جانے کی تیاری کر رہی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا، لیکن اس کی مسکراہٹ کے جواب میں شہریار مسکرایا نہیں تھا۔ انکار کر دو، بولو ہم رسم کرنے کے لیے کل یا پرسوں آئیں گے، آج تمہارا ان لوگوں کے ساتھ جانا ممکن نہیں۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لیتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا، اس کی مدہوشی ایک بار پھر سے اپنے عروج پر تھی۔ اسمارا نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس سے نظریں ملانا اس وقت دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا، کیونکہ اس وقت شہریار کی آنکھیں خمار سے بھری ہوئی تھی اور یہ خمار اسمارا کی قربت کا تھا۔ لیکن شہریار، میں تو نیچے امی کو کہہ کر آئی ہوں، اور رسم تو آج ہی ہوتی ہے نا؟ ویسے تو ہمارے ہاں یہ رسم ایک ہفتے کے بعد کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کی امی نے کہا ہے کہ آپ کے ہاں یہ رسم شادی کے دوسرے دن ہوگی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی، کیونکہ اب شہری اسے دیکھ نہیں رہا تھا بلکہ اپنے انداز میں اسے خود میں قید کر رہا تھا۔ کچھ بھی کہہ کر آ جاؤ،
تمہیں انکار کرنا ہے۔ آج کی رات میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کل رات میں ڈھنگ سے تمہاری تعریف نہیں کر پایا، آج میں تمہاری بہت ساری تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے نازک لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ کر بولا، لیکن میں ان سے کیا کہوں شہریار؟ امی کو کہہ کر آئی ہوں کہ میں نے کہا کوئی بھی بہانہ بنا لو، کچھ بھی کہہ دو، کل آ جائیں گے ہم، یہی کہہ دینا۔ اور اب وہ مزید بحث نہیں، جاؤ جلدی واپس آؤ۔ وہ بستر پر لیٹتے ہوئے ذرا سختی سے بولا۔ اسمارا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ نیچے جا کر کیا کہے۔ شہریار نے اسے اچھی خاصی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی نیچے کی جانب آ رہی تھی۔ وہ سب اسے لے کر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اسے یوں دلہن کے روپ میں واپس آتے دیکھ کر امی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ انہوں نے اسے چینج کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس سے پہلے کہ وہ ان کے سامنے کوئی بھی بہانہ بناتی۔ اوپر سے شہریار کی آواز آئی، آئی ایم ریئلی سوری آنٹی، لیکن کل شزرا کی رخصتی ہے۔ ایسے میں اگر اسمارا چلی جائے گی تو سارے انتظامات کون سنبھالے گا؟ ماما کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، اور اس وقت وہ کسی بھی قسم کی مہمان نوازی کرنے کی حالت میں ہرگز نہیں ہے۔ اب یہ گھر اسمارا کا ہے، سب کچھ اسی کو سنبھالنا ہے۔ یہ کل شزرا کی رخصتی کے بعد رسم کرنے آ جائے گی۔ شہریار کے کہنے پر سعدیہ بیگم نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، جیسی تمہاری مرضی۔ رخشندہ بہن فی الحال کافی بیمار ہیں، سب کچھ سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسمارا رہے گی تو بہتر ہے تم لوگ کل رسم کر لینا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ سعدیہ بیگم اپنے داماد کی بات کا انکار تو ہرگز نہیں کر سکتی تھی، ہاں، لیکن ان کا یوں اچانک اسمارا کو روک لینا ان کو اچھا بھی نہیں لگا تھا۔ غالب صاحب نے تو کوئی خاص رسپانس نہیں دیا، وہ سب لوگ صرف اسمارا کی خوشی چاہتے تھے، اسی لیے اسے خوش رہنے کی دعائیں دیتے رخصت ہو گئے۔ کلب کہاں تھے تم؟ آج ولیمہ تھا وہاں، اور تم وہاں نہیں تھے۔ مہمان بار بار تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے، تمہارا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ پہلے ہی لوگ کو اچھا خاصا موقع مل گیا ہے باتیں کرنے کا، اور آج جو کمی رہ گئی تھی وہ تم نے پوری کر دی۔ کتنا برا لگتا ہے اس طرح سے۔ شہریار کا ری ایکشن پتہ نہیں کیا ہوگا تمہارے نہ آنے کا سن کر۔ ذرا سوچو، اگر اس بات کو لے کر اس نے اسمارا کو کچھ کہہ دیا تو وہ نادان کچھ بھی سمجھ نہیں سکے گی۔ کلب سمجھنے کی کوشش کرو، تم نے اپنی بہن کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے تو اس رشتے کو سمجھنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، اسے اپنا گھر بسانے کے لیے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ دیکھو بیٹا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس رشتے کو گلے کا توق بنا لو، لیکن میں نے اسمارا کی خاطر شزرا سے نکاح کر لیا ہے۔ اگر تم نے اسمارا کی خاطر شزرا سے نکاح کر لیا ہے تو اس نکاح کو نبھانے کی کوشش کرو۔ میں جانتا ہوں شزرا سے تم نے شادی کا فیصلہ صرف اسمارا کی خاطر کیا ہے، لیکن یاد رکھنا اب تمہارا ہر فیصلہ اب صرف تمہاری زندگی کا نہیں بلکہ اسمارا کی زندگی سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ تمہاری ایک چھوٹی سی غلطی تمہاری بہن کی خوشیاں برباد کر سکتی ہے۔ دادا جان اسے اپنے پاس بٹھائے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دادا جان، مجھے سچ میں بہت کام تھا، میں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، میں خود اپنی بہن کے ولیمے پر جانا چاہتا تھا۔ خیر، آپ سب اسے لے کر آئے تو ہوں گے، میں اس سے مل لیتا ہوں۔ وہ ان کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولا تو دادا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شہریار نے اسے ہمارے ساتھ نہیں آنے دیا۔ اب وجہ تو میں نہیں جانتا، وجہ تمہارا وہاں نہ جانا ہو یا بس یہ دعا کرتا ہوں، لیکن آج اسمارا اپنی رسم ادا کرنے نہیں آئی، شاید وہ کل آئے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے گھر کی بیٹی کی رخصتی ہے، ایسے میں گھر کی بہو کا گھر پر ہونا لازمی ہے۔ اسمارا کی رسم تب ہی ہوگی جب شزرا کی رخصتی ہوگی۔ دادا جان نے جیسے شہریار کا پیغام اسے دیا تھا۔ کلب کے ماتھے کی لکیریں واضح ہونے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ لوگ ہمیں شزرا کے لیے بلیک میل کریں گے؟ کل میں نے شہریار کی بات صرف اس لیے مانی کیونکہ میری بہن کی خوشیوں کا سوال تھا۔ میں اپنی بہن کی زندگی پر کسی طرح کا کوئی داغ نہیں لگنے دے سکتا تھا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ اب ہمیں بلیک میل کریں گے۔ وہ بے حد غصے سے بولا تھا۔ نہیں کلب، وہ ہمیں بلیک میل نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہمیں ایسی کوئی بات ہوئی ہے، بس اس نے اسمارا کو ہمارے ساتھ نہیں آنے دیا۔ اس نے کہا ہے اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، گھر کی ساری ذمہ داری اسمارا کے کندھوں پر ہوگی، اور ایسے میں وہ اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ اس کے انداز میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس کا ہم غلط مطلب نکالتے۔ میں صرف تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب تمہاری شادی ہو چکی ہے اور تمہیں اس رشتے کو نبھانا ہے، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی بہن کے لیے بھی۔ بھول جاؤ پرانی ہر بات، آگے بڑھو۔ تمہارے سامنے ایک خوبصورت زندگی ہے جو باہیں پھیلائے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شزرا تمہیں پرانی ہر بات بھلا دینے پر مجبور کر دے گی۔ وہ بہت پیاری بچی ہے، اسے خوش رکھنا کلب۔ دادا جان نے بہت آس سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ کلب بنا کچھ بولے ان کے کمرے سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔
ماما پتہ نہیں اسے کیا کیا سمجھا رہی تھی، جبکہ وہ آنے والے وقت کو لے کر بہت خوش بھی تھی لیکن پریشان بھی۔ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا تھا۔ اسے کلب سے کوئی امید نہ تھی اور نہ ہی اس نے کلب کو لے کر کوئی بھی خواب سجائے تھے۔ وہ جانتی تھی کلب اس سے شادی صرف اپنی بہن کی خوشی کی خاطر کی ہے اور اس سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتا، یہاں تک کہ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوگا۔ لیکن اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر اس نے اسے اپنا لیا تھا۔ اپنی بہن کی خوشیوں کے سامنے وہ بے بس ہو گیا تھا، لیکن اب اسے مزید بے بس نہیں کرنا چاہتی تو وہ جانتی تھی اس رشتوں کا استعمال کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ اس کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کلب کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے۔ اسے خود پر اعتبار تھا، وہ ہر حال میں کلب کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کرنے والی تھی۔ اس کو کلب کی محبت نہیں چاہیے تھی، اس کے لیے وہی محبت کافی تھی جو وہ کلب سے کرتی تھی۔ یہ کلب اور اس کا معاملہ تھا جس میں اسمارا اور شہریار کی زندگی بھی بری طرح سے متاثر ہونے والے تھے۔ اب اسمارا کو اپنے لیے بالکل بھی استعمال ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے شہریار کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ کلب کے سامنے اسمارا کا نام لے کر اب وہ بالکل کچھ نہیں کہے گا۔ اس کی محبت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کلب کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے۔ وہ کلب کی محبت کی بھیک نہیں مانگے گی اور نہ ہی وہ اس کی بہن کے نام پہ تانے مارے گی۔ شہریار نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسمارا کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، اب اسے زندگی میں کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا اور نہ ہی ان کے معاملے میں اسمارا کو شامل کرے گا۔ ماما نے اسے آنے والی زندگی کے بارے میں بہت کچھ سمجھایا تھا اور وہ بہت بڑی فیملی تھی جس میں بہت سارے لوگ تھے۔ اس نے سب کے دلوں کو جیتنا تھا۔ ان لوگوں کے دلوں میں اسمارا کو لے کر جو سوچ آئی تھی وہ نکالنی تھی۔ کہنے کو یہ شادی وٹا سٹا تھی، ان سب لوگوں کے دلوں میں یہ ڈر ہو گیا تھا کہ اگر کسی ایک جوڑے کی آپس میں نہ بنی تو دوسرے جوڑے کی زندگی برباد ہوگی، لیکن شزرا نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایسا نہیں ہونے دے گی۔ وہ خود سے جڑے تمام رشتوں کو سنبھالے گی اور کلب کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کرے گا، اور اگر ایسے کلب کی محبت نہ بھی ملی تب بھی اس کے لیے یہی احساس بہت بڑا تھا کہ وہ شخص اب صرف اس کا ہے، اس پر وہ حق رکھتی ہے، وہ اس پر اپنا حق جتا سکتی ہے۔ اب کلب مانے یا نہ مانے وہ اس کی بیوی تھی اور اب مرتے دم تک اس نے مسز کلب شاہ ہی رہنا تھا۔ بارات میں زیادہ دھوم دھام ہرگز نہیں کی گئی تھی، لیکن قریب کے کچھ رشتہ داروں کو بلایا گیا تھا۔ یہ کلب کی دوسری شادی تھی، اگر پہلی ہوتی تو یقیناً پہلی شادی کی طرح بہت دھوم دھام سے کی جاتی، لیکن اس شادی کے کوئی جذبات نہ جڑے تھے اور نہ ہی اس شادی میں وہ خوش تھا۔ کلب کی بیزاری کو دیکھ کر سب نے یہی کہا تھا کہ کلب کی دوسری شادی زبردستی کروائی جا رہی ہے، اور گھر کے کسی فرد نے بھی مہمان کی غلط فہمی دور کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ کلب کے چہرے سے وہ کسی کو بھی خوش نہیں لگ رہا تھا اور نہ ہی اس نے اپنے چہرے پر کسی طرح کی جھوٹی مسکراہٹ سجائی تھی۔ وہاں پہنچے تقریباً 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس نے رخصتی کی رسم ادا کرنے کے لیے کہہ دیا۔ رخشندہ بیگم نے کسی بھی قسم کی بدمغزی کیے بنا رخصتی کا فیصلہ کر دیا۔ شہریار بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ دیکھو بیٹا، اپنا خیال رکھنا، تم ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے چکی ہو، اب سے تمہاری زندگی پر صرف تمہارا حق نہیں بلکہ کلب کا بھی حق ہوگا۔ تم اکیلے اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، تمہیں کلب کا تابعدار ہونا پڑے گا، تمہیں اس کا فرمانبردار ہونا پڑے گا۔ بیوی کی ذمہ داریاں نبھانا آسان نہیں ہوتا۔ میں امید کرتی ہوں کلب کے ساتھ تمہاری آنے والی زندگی خوشگوار ہوگی۔ ماما آنکھوں میں آنسو لیے اسے رخصت کر رہی تھی، جبکہ شہریار ان کے پاس کھڑا بس انہیں سن رہا تھا۔ اسے شزرا کو اپنے ساتھ لگایا تو اس کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی۔ یہ لمحہ اس کے لیے بہت رنجیدہ تھا۔ وہ اپنی گڑیا کو خود سے دور بھیجتے ہوئے بہت اداس ہو گیا تھا، لیکن یہ دن بھی تو اس کی زندگی میں آنا ہی تھا۔ اس نے شزرا کو بہت ساری دعائیں دی تھیں۔ کلب میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کی ہر خواہش پوری کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ میں نے بہت محبت سے پالا ہے، پلیز اسے کوئی دکھ مت دینا، وہ اسے تم کوئی دھمکی مت سمجھنا، بس ایک بھائی کی درخواست سمجھ لینا۔ کلب کے سامنے کھڑا شہریار بہت عاجزی سے بولا تھا۔ کلب کے دل میں اس کے لیے جو سختی آئی تھی اسے اس طرح سر جھکائے دیکھ کر تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ پریشان مت ہو شہریار، میں پوری کوشش کروں گا کہ میری وجہ سے تمہاری بہن کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور تم سے بھی یہی امید کرتا ہوں۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولا تو شہریار نے ہاں میں سر ہلایا۔ شزرا کلب کے ساتھ بہت ساری دعائیں لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے گھر سے رخصت ہو گئی تھی۔ حویلی میں بہت شاندار ویلکم کیا گیا، یہ سب اس کی امید سے بہت زیادہ تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح اسے اہمیت دی جائے گی۔ وہ تو بس یہی سوچ رہی تھی کہ سب اس سے بہت زیادہ خفا ہوں گے۔ سعدیہ بیگم نے کچھ رسمیں ادا کی اور پھر اسے جانے کی اجازت دے دی۔
جب کلب کی پہلی شادی ہوئی تھی تب سعدیہ بیگم نے کسی بھی رسم میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اس بار وہ ہر چیز میں آگے آگے ہو رہی تھی۔ شادی کی ساری رسمیں انہوں نے کلب کی ماں بن کر ادا کی تھی۔ کلب نے ویسے بھی ان کی بیٹی کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اگر وہ ان کی بیٹی کے لیے اتنا کچھ کر سکتا تھا تو کیا وہ اس کے لیے اتنا نہیں کر سکتی تھی؟ کہنے کے لیے یہ سب کچھ کلب کے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے لیے کر رہی تھی۔ کلب کو تو ان سب چیزوں سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، لیکن وہ مجبور تھی۔ شاید وہ کلب کے ساتھ ساتھ اسمارا کو بھی سوچ رہی تھی۔ وہ ماں تھی، اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے جتنا ہو سکے اتنا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ شزرا کو کوئی بات بری نہ لگ جائے جس کے بعد شہریار ان کی بیٹی کی زندگی عذاب کر دے۔ وٹا سٹا کے رشتے نبھانا آسان نہیں ہوتا، یہ بات وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ شزرا کو کمرے میں چھوڑ کر واپس نیچے آئی تو انہیں پتہ چلا کہ کلب تو کسی ضروری کام کے سلسلے میں گھر سے نکل چکا ہے۔ کلب کے جانے کا سن کر ان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ شادی کے روز بھلا کوئی نئی نویلی بیوی کو یوں چھوڑ کر جاتا ہے؟ غالب صاحب کو اچھا خاصا غصہ آ گیا تھا۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا، وہ شزرا کو لے کر کلب کی طرف سے اتنی لاپرواہی کی امید نہیں رکھتے تھے۔ شزرا اس کے انتظار میں بیٹھی ہے، اس سے کیا کہوں میں؟ غالب صاحب کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگے۔ بتا دو اسے کہ وہ نہیں ہے یہاں، کلب سے اس بارے میں بات کرنی پڑے گی۔ وہ اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہے؟ آنے دو اسے واپس، میں خود اس سے بات کروں گا۔ شزرا اور اس کے رشتے کی نزاکت کو سمجھاؤں گا۔ اس کی ایک غلطی اسمارا کی شادی شدہ زندگی تباہ کر سکتی ہے۔ کتنی خوش ہے ہماری بچی شہریار کے ساتھ، اور یہاں ایک کلب ہے۔ میں مانتا ہوں اس نے جو قدم اٹھایا صرف اسمارا کی خوشی کے لیے اٹھایا، لیکن اب اسمارا کی خوشی کے لیے اس رشتے کو نبھانا بھی ہوگا۔ غالب صاحب غصے سے کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ سعدیہ بیگم شزرا کے پاس کلب کے کمرے میں جانے لگی۔ وہ دلہن بنی کلب کی سیج پر سجائے بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرہ بالکل سجانے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ یقیناً کلب کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہوگا، اور وہ ایک انچاہی بیوی کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر جب وہ اندر داخل ہوئی تو شزرا کو لگا کہ کلب آ گیا، لیکن انہیں سامنے دیکھ کر وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ بھی کلب کی منتظر تھی، اور اس کی جگہ انہیں دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ بیٹا، کلب بے حد ضروری کام کے سلسلے میں چلا گیا ہے۔ ویسے اس کا جانا بنتا تو نہیں تھا، لیکن تم جانتی ہو اس کا کام ہی کچھ ایسا ہے، میں اسے روک نہیں پائی۔ دیکھو بیٹا، یہ رشتہ جن حالات میں جڑا ہے، ایسے میں سب کچھ اتنی جلدی قبول کرنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ یہ سب کچھ بہت مشکل ہے، آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تم فکر مت کرو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم چینج کر لو اور آرام کرو۔ سارے دن کی تھکی ہوئی ہو، کمر بھی اکڑ گئی ہوگی۔ وہ اسے کلب کی کمرے میں چھوڑ کر کلب کو بھیجنے کا کہہ کر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں واپس آ کر کہنے لگی، کلب تو اپنے کسی ضروری کام کے لیے چلا گیا ہے۔ اسے یہ سب کچھ جان کر اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے چہرے پر بہت مشکل سے مسکراہٹ سجا کر کہا، کوئی بات نہیں، میں کلب کے آنے کا انتظار کر لوں گی آنٹی۔ نہیں بیٹا، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ جانے اس کا کام کب تک ختم ہوگا، اور پتہ نہیں اس کی واپسی کب تک ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کی واپسی صبح تک ہو۔ بیکار میں انتظار کرتی رہو گی، تم آرام کرو، صبح تم لوگوں کا ولیمہ بھی تو ہے۔ اسمارا بھی رسم ادا کرنے آئی ہوئی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنے کمرے میں شہریار کے ساتھ تھی، تو کسی نے انہیں ڈسٹرب نہیں کیا۔ کلب گھر پر نہیں تھا ہے، یہ بات ابھی بھی تک شہریار کے کانوں میں نہیں پہنچی تھی، اور کوئی بھی اسے یہ بات بتانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے تو سعدیہ بیگم خود ہی آ کر شزرا کو یہ بات بتا کر چلی گئی تھی، اور جاتے ہوئے کمرہ بھی بند کر گئی تھی۔ کلب کی غیر موجودگی اسمارا کے لیے کسی قسم کا مسئلہ نہ بنے۔ اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے تھوڑی سی خود غرض ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ غلط کر رہی ہے، لیکن وہ کیا کرتی؟ کلب پر ان کا کسی قسم کا کوئی زور نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ نہ جانے کب رات اس کی آنکھ کھلی، اسے بالکل ہوش نہیں تھا۔ سارا دن ایک ہی پوز میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے اب اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ رات بستر پر لیٹتے ہی وہ گہری نیند میں اتر گئی۔ اب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے دونوں بازوؤں کو کھول کر انگڑائی لی، تو اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹچ ہوا۔ اس کی نیند لمحے میں اڑی تھی۔ وہ پوری آنکھیں کھول کر اپنے بیڈ سائڈ پر دیکھنے لگی۔ اس کے بالکل ساتھ کلب دوسری طرف کروٹ لیے سو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود اٹھ کر بیٹھی اور پھر سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سچ میں یہیں تھا، اس کے بالکل قریب۔ رات اس کی واپسی کب ہوئی؟ وہ تو پورے بیڈ پر پھیل کر لیٹ گئی تھی، جبکہ کلب ایک سائڈ پر ایک کونے میں بالکل کروٹ لے کر سو رہا تھا، جیسے اسے دیکھنا تک گناہ ہو۔ کلب کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر جہاں اس کی دھڑکنوں میں ہلچل مچ گئی تھی، وہیں اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ رات کلب کا کمرے میں
نہ آنا اسے بہت برے طریقے سے ہرٹ کر گیا تھا، اور اب وہ بہت زیادہ رونا بھی چاہتی تھی، لیکن اس کی امی نے کہا تھا کہ دلہن کا رونا اس کی ساری زندگی کی خوشیوں پر گرین لگا سکتا ہے، اور ان سب باتوں پر وہ بہت یقین کرتی تھی۔ رات اپنے آنسوؤں کو اس نے بڑی مشکل سے روکا تھا۔ اس نے کلب کا انتظار نہیں کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے انتظار کے باوجود بھی وہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس کی من چاہی بیوی نہیں بلکہ زبردستی کے گلے پڑی بیوی ہے۔ لیکن وہ آیا تھا۔ اس کے لیے یہ بات بہت خوشی کی تھی۔ وہ بس خاموشی سے کلب کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اگر وہ ذرا سا بھی ہلتی تو یقیناً اس سے ٹچ ہوتی۔ کیا ان کو جگاؤں؟ اس نے سوچا، نہیں، ایسے ہی منہ بنا لیں گے۔ سوتے ہوئے کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ اس نے نظر بھر کر اسے دیکھا، اور پھر وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا کسی بھی لڑکی کا خواب کلب شاہ جیسا مرد ہی تھا۔ لیکن اس کو تو اس کی آنکھوں سے محبت تھی جو اس وقت بند تھی۔ اس کی پلکیں اتنی بڑی بڑی تھی کہ شزرا کو لگا کہ شاید اس نے آئی لیشز لگائی ہوئی ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی لمبی پلکیں تو لڑکیوں کی بھی نہیں ہوتی۔ اس نے اگلی دانتوں میں دبا کر سوچا، ٹچ کر لیتی ہوں، کون سا پتہ چلے گا؟ دیکھو تو صحیح، دلہا بنتے ہوئے میک اپ میں لگائی گئی آئی لیشز اصلی ہو تو نہیں سکتی۔ اسے یقین تھا۔ اس نے ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کی آنکھوں کو چھوتی، اچانک کلب نے اس کی کلائی سے تھام لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ چیخ اٹھی تھی، کیونکہ یہ وہی ہاتھ تھا جس کی کلائی کٹی ہوئی تھی۔ اس کی تکلیف کو سوچتے ہوئے کلب نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر کلب نے چہرہ پھیر لیا اور بنا اس کی طرف دیکھے بیڈ سے اٹھتا واش روم میں بند ہو گیا۔ اس نے دروازہ اتنے زور سے بند کیا تھا کہ شزرا نے بے ساختہ کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ نہا کر باہر نکلا تو شزرا وہیں بیڈ پر بیٹھی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ روک کر مجھے ظالم قسم کا شوہر ثابت کرنا بند کرو لڑکی، یہ تکلیف تمہارے ہی کرتوتوں کی ہے۔ اٹھ کر جاؤ، فریش ہو اور باہر نکل کر سب کے سامنے نارمل رہنا۔ تمہارا بھائی ہے نیچے، تو اس کے سامنے آنسو بہا کر اپنی مظلومیت کو ثابت کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ پچھتاؤ گی۔ وہ اس کا بازو سختی سے تھام کر اسے بیڈ سے کھڑا کر چکا تھا اور پھر دمکاتے ہوئے اسے واش روم کے دروازے تک لے کر آ گیا۔ شزرا کو لگا کہ شاید وہ اپنی بے ساختہ حرکت پر اسے سوری بولے گا، وہ اس کی تکلیف کی وجہ بنا ہے، یہ سوچ کر وہ اس سے معافی مانگے گا اور کچھ نہ سہی اس کی خیریت ہی دریافت کر لے گا۔ لیکن اس کا لہجہ اتنا تلخ تھا کہ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو آنسوؤں کی شکل لینے سے روک نہ پائی۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس لڑکی، اگر تم نے یہی رونا دھونا آنے والے 5 منٹ تک جاری رکھا تو میں تمہیں اسی حالت میں نیچے لے جاؤں گا۔ پھر اپنے بھائی پر اپنی مظلومیت کھول کر ظاہر کرنا اور میری جان چھوڑ کر یہاں سے دفع ہو جانا۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اپنے ساکبہ لہجے میں بولا، آپ کی جان تو اب میں قیامت تک نہیں چھوڑوں گی کلب صاحب، لیکن مجھے پتہ ہے اپنی ہار کو آپ قبول نہیں کر پائیں گے۔ اپنی آنکھوں سے آنسو سختی سے صاف کرتی وہ چیلنج کرنے والے انداز میں کلب کو بولی۔ کلب نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ کون سی ہار؟ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ وہ گھورتے ہوئے بولا، میری اس بات کا مطلب وہی ہے مسٹر کلب شاہ کہ میں ہوں آپ کی مسز کلب شاہ، جو اس وقت آپ کے کمرے میں ساری رات آپ کے بیڈ پر اب آنے والی ساری زندگی آپ کی زندگی میں رہے گی۔ ویسے آپ کو ہار کر کیسا لگا؟ ایک بے وقوف، نادان، وقتی جذبات میں پاگل ہونے والی لڑکی سے ہار کر مزہ تو آیا ہوگا نا؟ اب یہ مزہ ساری زندگی چکھیے گے، کیونکہ اب آپ کی زندگی میں آ گئی ہوں اور بہت جلد آپ کے دل میں بھی آؤں گی۔ اگر روک سکتے ہیں تو روک لیں۔ وہ اپنی تکلیف بھلائے اس کے روبرو ایسے انداز میں بول رہی تھی کہ کلب کے لیے اپنے غصے کو قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ اسے گھورے جا رہا تھا جبکہ شزرا اپنے بال ایک کندھے پر کرتے ناز سے واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ باہر آئی تو سب سے بے حد خوشی سے ملی تھی۔ اس نے کسی پر بھی اپنی فیلنگ ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بہت تکلیف تھی، لیکن وہ جانتی تھی کلب نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ وہ ایسے مردوں میں سے تھا ہی نہیں جو کسی کو تکلیف دے پاتا۔ صبح وہ اس کے ساتھ ہی ناشتے کی میز پر آیا تھا۔ گھر کے تقریباً سبھی لوگ جان گئے تھے کہ کل رات وہ گھر پر نہیں تھا، لیکن شہریار کو یہ بات پتہ نہ تھی اور نہ ہی اسمارا کو۔ اسمارا نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ بتاؤ، بڑی مہک رہی ہو، میرے بھائی کیسے ہیں؟ بہت بورنگ۔ وہ ایک نظر سامنے بیٹھے کلب کو دیکھتے ہوئے جل کر بولی، جس پر اسمارا کہکا لگا کر ہنسی تھی، لگتا ہے میرے بھائی نے تمہاری اچھی سے مرمت کی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، مرمت تو میں کروں گی تمہارے بھیا کی، سارے ہی پرزے ڈھیلے ہیں، لیکن اب میں آ گئی ہوں نا، اچھی مکینک ہونے کا ثبوت دوں گی۔ اسمارا کیا بول رہی تھی؟ شزرا کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا، لیکن اس کی ساری باتیں اسمارا کو بار بار کہکا لگانے پر مجبور کر رہی تھی۔ آج ولیمہ تھا؟ کلب
صبح کلب اپنے دل کی براس نکال کر جا چکا تھا. اس نے بہت ہمت سے کام لیا تھا. وہ کلب کے سامنے کچھ بھی نہیں بولی تھی، لیکن اب وہ بہت پریشان تھی. اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا تھا، لیکن اس کی آنے والی زندگی میں کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی. کلب کے سامنے الٹی سیدھی بکواس کر کے وہ اپنے آپ کو ہرگز بہادر ثابت نہیں کر سکتی تھی. فریش ہو کر باہر نکلی تو کلب نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ جا کر کسی بھی قسم کا ڈرامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تم نے باہر جا کر کسی بھی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ میں نے تم پر کوئی ظلم کیا ہے تو اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی. تمہارا یہاں ہونا نہ ہونا میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اپنے بھائی کی شادی شدہ زندگی تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہو. وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، اور اگر کل کو ان کی زندگی میں ان دونوں کی وجہ سے کسی بھی قسم کی پریشانی آتی ہے تو اس کی ذمہ دار اکیلی شزرا ہوگی. اگر وہ اپنے بھائی کی زندگی میں خوشیاں چاہتی ہے تو اپنا منہ بند کر لے اور سب کے سامنے یہی ظاہر کرے کہ وہ اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزار رہی ہے. اسے کلب کی بات غلط نہیں لگی تھی. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا. اسمارا اور شزرا ایک دوسرے کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے اور اپنے لیے ان کی خوشیاں برباد نہیں کر سکتی تھی. اس نے بہت خاموشی سے کلب کے فیصلے کو قبول کیا اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ جلد ہی وہ اسے اپنی محبت قبول کرنے پر مجبور کرے گی، کیونکہ حالات چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہوں کلب کی محبت اس کے ساتھ تھی. اسے یقین تھا کہ وہ کلب کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کرے گی. وہ اپنی محبت کو ہارنے نہیں دے سکتی تھی. ایک نہ ایک دن وہ اس کی محبت کو قبول کرے گا. سفر شروع ہو چکا تھا، لیکن اسے یقین تھا وہ ہمت نہیں ہارے گی. اگر وہ اپنی محبت کی طاقت سے یہاں تک آ سکتی ہے تو آگے بھی جا سکتی ہے. اسے کلب کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانی تھی اور کلب کے چہرے پر مسکراہٹ لانا چاہتی تھی جس کے لیے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی. وہ اس کے آنکھوں کی اداسی کو ختم کرنا چاہتی تھی. وہ اس کی اداس آنکھوں کو مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، اور اب اس کی ایک خواہش تھی جو اس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی. وہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتی تھی. وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ چاہت دیکھنا چاہتی تھی جو وہ اس کے لیے اپنے دل میں محسوس کرتی تھی. لیکن وہ جانتی تھی ایسا ہونے میں بہت سارا وقت لگے گا. اتنی آسانی سے کلب اسے قبول نہیں کرے گا. لیکن امید پر تو دنیا قائم ہے. اسے بھی امید تھی. اس کا اللہ اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دے گا. اور نان اسٹاپ بول کے نا میرا گلا بھی درد کر گیا یار. اب میں بس کرتی ہوں. 1000 پیجز ہو چکے ہیں تو یہیں سے آگے شروع کریں گے. کب شروع کریں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کی رائٹر کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو وہ آتا جاتا کرتی رہتی ہے. تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.